بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پیاری سی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم، دل کو چھو لینے والے اور زندگی بدل دینے والے موضوع پر بات کرنے والے ہیں: گھر کی برکت، سکون اور پریشانیوں سے نجات۔ بہت سے لوگ آج کل بڑے بڑے محل جیسے گھر بنا لیتے ہیں، مگر اندر سکون نہیں ملتا۔ رزق میں تنگی، بیوی بچوں میں جھگڑے، بیماریاں، بے چینی، راتوں کی بے خوابی اور سب سے بڑھ کر دل کا سکون چلا جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں شاید گھر چھوٹا ہے، شاید لوکیشن اچھی نہیں، شاید پیسہ کم ہے، مگر اصل مسئلہ کہیں اور ہے۔ ناظرین، اسلام ہمیں مکمل رہنمائی دیتا ہے کہ گھر کو جنت کا ٹکڑا کیسے بنایا جائے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر میں سکون، برکت، محبت، خوشحالی اور روحانی چین چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک بہت توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑا ذریعہ برکت بنے گی۔ اسلام میں گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ عبادت، محبت، تربیت اور برکت کا مرکز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ ترجمہ: وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ گھر میں اللہ کا ذکر کرنے والا گھر فرشتوں سے بھرا رہتا ہے، جبکہ ذکر نہ کرنے والا گھر شیطانوں سے بھرا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأَمَرْنَا بِالْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ بَرَكَةٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی تو برکت کی دعا کی تھی۔ تو ہمارے گھر میں بھی برکت کیسے آئے؟ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ چیزیں جو گھر کی برکت چھین لیتی ہیں: ناپاکی اور گندگی، گھر میں جھاڑو، کچرا، گندے کپڑے، باتھ روم کی چیزیں، کچن میں باسی برتن رکھنا، یہ سب برکت روکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ گھر میں گندگی رکھنے والے گھر میں رزق کی تنگی اور فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تصویر، مجسمے اور شرک کی چیزیں، انسان یا جانور کی لائف سائز تصاویر، پوسٹرز، مورتیاں، بت، کراس یا کوئی بھی چیز جو شرک کی طرف لے جائے، فرشتے رحمت والے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں ایسی چیزیں ہوں۔ بری عادات اور زہریلا ماحول، گھر میں گالیاں، شور شرابہ، جھگڑے، غیبت، بہتان، موسیقی، فحش ڈرامے، منفی باتیں، ٹی وی کا زیادہ استعمال، یہ سب گھر کا ماحول زہریلا بنا دیتے ہیں۔ بچے اس ماحول میں بڑھ کر بگڑ جاتے ہیں۔ حرام رزق، سود، حرام کمائی، رشوت ڈالا، جھوٹ سے کمایا ہوا پیسہ، یہ گھر کی برکت کو بالکل کھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حرام مال سے بنا ہوا گوشت جسم میں جاتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیگر بڑی وجوہات: رات کو گھر میں کتے رکھنا، گھر میں اللہ کی نشانیوں کا احترام نہ کرنا، والدین کے ساتھ بد سلوکی، بچوں کو دین کی تربیت نہ دینا، ان تمام چیزوں کو دور کرتے ہوئے بہت سی پریشانیاں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ روزانہ کا طاقتور عمل، صبح و شام، یہ عمل بہت ہی مؤثر ہے۔ آپ روزانہ صبح اٹھ کر اور رات سوتے وقت کریں۔ پہلے 100 بار یا جتنا ہو سکے پڑھیں: یا حفیظو، یا رحیمو، یا کریمو۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم بارک لنا فی ما آتیتنا وقنا عذاب النار۔ اضافی طاقتور اعمال، گھر کی ہر دیوار پر آیت الکرسی لکھ کر لگائیں، خاص طور پر داخلے کے پاس۔ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت سنیں، ریکارڈنگ بھی چلائیں۔ شیطان 3 دن تک گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ فجر کی نماز گھر والوں کے ساتھ جماعت سے پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے پورا گھر مل کر آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں۔
नाजरीन, घर की बरकत के लिए 20 अमली टिप्स। हर रोज़ घर की मुकम्मल सफाई रखें, ख़ास तौर पर जुमे के दिन। फजर के बाद घर में अल्लाह का ज़िक्र करें, तस्बीह फ़ातिमी पढ़ें, हमेशा हलाल खाना खाएं और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएं। मेहमानों का अच्छे अखलाक से इस्तकबाल करें, बरकत लेकर आते हैं। रोज़ाना कम अज़ कम एक पारा कुरान की तिलावत करें, सदका जारी रखें, छोटा भी हो। घर में मस्बत बातें करें, शिकायत और तनकीद कम करें। बच्चों को कुरान, नमाज और अच्छी अखलाक की तरबियत दें। घर में खुशबू रखें, इतर, अगरबत्ती। जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ें। अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल रखें और हर नेमत पर शुक्र अदा करें। घर वालों के साथ बाकायदगी से नफल नमाज पढ़ें। रात को घर के दरवाज़े बंद करते वक्त दुआ पढ़ें। बीवी शोहर एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, ये सबसे बड़ी बरकत है। घर में झाड़ू लगाते वक्त अल्लाह का नाम लें। पुराने कपड़े, बर्तन गरीबों में तकसीम करें। घर में कोई हराम चीज़, नशा, जुआ वगैरह बिल्कुल ना रखें। बच्चों को सुबह उठाकर नमाज पढ़ाएं। हफ्ते में एक बार पूरा घर मिलकर दुआ करें। हमेशा घर को मस्जिद की तरह पाक व साफ़ रखें। बहुत से लोगों ने इन अमाल पर अमल किया तो इनके घरों में मोजज़ाती तब्दीली आई। एक भाई का रिस्क तंग था। जब उन्होंने घर से तस्वीर हटाई, सूरह बकरा सुनानी शुरू की और हलाल रिस्क पर तवज्जो दी तो 3 महीने में इनका कारोबार खुल गया। एक बहन ने बताया कि घर में झगड़े बहुत थे। जब उन्होंने या हफीज़ो, या रहीमो, या करीमो का वजीफ़ा शुरू किया तो मोहब्बत वापस आ गई। दोस्तों, अगर आप इन तमाम बातों पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह आपका घर वाकई जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। परेशानियां दूर होंगी, मोहब्बत बढ़ेगी, रिस्क में बरकत आएगी, बच्चे सालिह बनेंगे और दिल को वो सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। नाजरीन, अब आप बताएं आपके घर में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपके लिए ख़ास दुआ करूँगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। अपनी फैमिली वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि इनके घर में भी बरकत आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी इस्लामी या दहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह ताला आपके घर में हमेशा बरकत, सुकून, मोहब्बत, खुशहाली और आराम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।